لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مورخہ 14 جنوری سن 2006 مولانا قاری رب نواز حنفی صاحب جامع مسجد الحبیب C1 ایریا کراچی میں مناظرہ کورس کی پہلی نشست سے سبق پڑھا رہے ہیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی، فون نمبر 63708113۔ موضوع ہے عقائد بریلویت اور عیسائیت۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ ہمارا چوتھا مناظرہ کورس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کی توفیق سے اور اس کے فضل سے ابھی تک ہمارے تقریباً 4 مناظرہ کورس اس سے پہلے ہو چکے ہیں، جن میں اللہ پاک نے ہمیں کافی کامیابی نصیب فرمائی، اور اس کے بعد مختلف علاقوں کے طلباء نے یہاں سے پڑھا، اور پھر کارگزاری بھی سامنے آتی رہی، اور ہمیں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ مدارس میں اس بات کا رجحان ہوا ہے اور طلباء اس بات میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ فرقہ باطلہ جتنے بھی ہیں ان کا رد یہ بے حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ علمی لحاظ سے تو پختگی ہو جاتی ہے، لیکن مناظرہ یا فرقہ باطلہ کا رد یہ ایک الگ فن ہے۔ اس میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ کسی جگہ امامت لگی اور امام بن گئے، اب وہاں پر مختلف لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے محلے کے اندر۔ مدرسے میں تو سب ایک ہی عقیدے کے ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت محسوس بھی نہیں ہوتی، لیکن جب امام انسان بنتا ہے تو پھر جب مقتدی حضرات مختلف قسم کے اشکالات لے کر آتے ہیں اور مختلف فرقوں کے متعلق جب پوچھتے ہیں، جیسا کہ غیر مقلدین کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ وہ ایک عام سیدھے سادے آدمی کے کان بھریں گے اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے، دیکھیں یہ مسئلہ ہے رفع دین کی، یہ حدیث اور یہ ہے، یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، چلو امام صاحب کے پاس آپ اپنے چلو جی، ہمارے امام صاحب تو جمعے میں ماشاءاللہ ایسی زبردست تقریر کرتے ہیں کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، آپ چلو ہمارے امام صاحب سے تم مقابلہ تھوڑی کر سکتے ہو۔
اب جو امام صاحب کے پاس لے کر آئے، امام صاحب اس فن سے واقف نہیں ہے، اور اس غیر مقلد نے امام کے سامنے سوال پوچھ لیا کہ حضرت یہ حدیث ہے، اب اس کا کیا جواب ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ امام اپنے مقتدی کو متاثر نہ کر سکے اور اس کا جواب نہیں دے سکتا تو سیدھے سادے آدمی کے کان میں کہے گا، دیکھا میں کہتا ہوں نا، اس کا جواب تو تمہارے کسی عالم کے پاس نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اپنے امام سے بڑے اچھے لوگ لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ یہ کام کروں گا، اور امام صاحب جو ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ ہر فن مولا ہیں، لیکن شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ مناظرہ یا فرقہ باطلہ کا رد یہ ایک الگ ہی فن ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی فتنے ہیں، خاص کر جو خطرناک فتنے جماعت المسلمین، غیر مقلدین، بریلویت اور دیگر جتنے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس فن کے اندر کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہ 5 روزہ کورس منعقد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ پچھلے کورسوں میں شریک طلباء کو پتہ ہے کہ یہاں پر 5 دن میں الحمدللہ اس انداز میں پڑھایا گیا کہ بالکل طلباء سمجھے بھی اور مطمئن ہو کر بھی گئے، اور اتنا مواد بھی لے کر گئے کہ جس فرقے کے متعلق پڑھایا گیا اس فرقے کا کوئی آدمی آئے تو انشاءاللہ آپ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس کورس میں زیادہ توجہ 2 فرقوں کو دی جاتی ہے، ایک بریلویت اور ایک غیر مقلدیت، اس لیے کہ یہ دونوں فتنے بہت زیادہ خطرناک فتنے ہیں۔ غیر مقلدین کے فتنے سے تو سبھی واقف ہے کہ کس انداز میں ہمارے لوگوں کو بگاڑتے ہیں، خاص کر ان کا ہدف تبلیغی جماعت کے سادہ لوگ جو آدمی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کیونکہ نیا نیا شوق ہوتا ہے، روزہ لگا کر آتے ہیں اور نیا نیا جذبہ ہوتا ہے نماز کا، دین کا۔ اب ان کے کان بھرتے ہیں، یہ دیکھو بخاری میں گئے، یہ دیکھو بخاری میں گئے، اور آدمی پھر بخار والا بن جاتا ہے، اس کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ یہ تو فتنہ، لیکن ناراض نہ ہونا، ہم نے فرقہ بریلویت کو جو ہے، فرقہ رضاخانیت کو جو ہے وہ فتنہ آج تک نہیں سمجھا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ پنجاب میں بریلویت کا زور ہے، میں پنجاب میں گھوما ہوں اور کہاں کہاں تک پنجاب میں نہیں گیا، لیکن وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ڈٹ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والا ہو سوائے مولانا رمضان نعمانی صاحب۔ غیر مقلدین کے رد کے لیے تو وہاں گلی گلی میں علماء موجود ہیں الحمدللہ، لیکن میں اس بات پر حیران ہوا کہ پنجاب جیسے علاقے میں جہاں بریلویت رضاخانیت اتنی عام ہے، وہاں پر بھی کوئی ایسا ہمیں عالم نہ مل سکا جو وہاں پر باقاعدہ رد بریلویت پہ کام کر رہا ہے۔ اور ہمیں بھی بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا کس چکروں میں پڑے ہوئے تو جاہل لوگ ہیں ان جوہلا کے پیچھے۔ تو جوہلا کے پیچھے کیونکہ غیر مقلدین علماء ہیں، وہ جوہلا نہیں ہے۔ قادیانی علماء ہیں کیا؟ قادیانی جوہلا نہیں ہے۔ اور جتنے فتنوں کے رد میں کام ہو رہا ہے وہ سب جو علماء ہیں کیا؟ وہ جوہلا نہیں ہے۔ جو بھی غلط رستے پہ نکلا اپنی جہالت کی وجہ سے تو نکلا۔ مجھے بتلائیں، یہاں کراچی کے اندر کوکب نورانی ہو، شاہ پرابل قادری ہو، حمزہ علی قادری ہو، عباس قادری ہو، اکرم قادری ہو، یہ جتنے بروزن قادری ہو، جتنے بھی ہوں، آپ مجھے بتلائیں جب یہ ہمارے کراچی کی گلیوں میں ہمارے علماء کو گالیاں دے کر جاتے ہیں، جواب کون دیتا ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا کہ جو اس نے آ کر یہاں گند پھیلایا ہے، ہمارے علماء کے خلاف عجیب عجیب بات کی ہے، اب اس کا جواب دیا جائے۔ اور پھر کراچی کے لوگ بیچارے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، چھوڑو یار وہ تو جاہل آدمی ہے، ان کے پیچھے کیا پڑ گئے۔ وہ جہالت کے اندر ہی اپنا اتنا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک کو شبہات ڈال رہے۔ مجھے بتلاؤ بریلویوں کی کون سی ایسی مسجد ہے جہاں پر جمعے میں ہمارا رد نہ ہوتا ہو؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کمیٹی کے لوگ جو ہیں اس امام کو نکال دیتے ہیں جو کسی فرقے کے متعلق اشارتاً بھی بات کرے، مولوی صاحب آپ صحیح آدمی نہیں ہیں، یہاں لڑاؤ گے۔ اور رضا خانی اس امام کو نکال دیتے ہیں
جو کبھی کسی کے رد میں، خاص کر دیوبندیوں کے رد میں بات نہ کرتا ہے کہ جی یہ لگتا ہے انہوں نے دیوبندیوں کا جھوٹا کھایا ہوا ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ ان کے خلاف بولتے نہیں ہیں، لہذا ان کو نکال دیتے ہیں. اس لیے بھائی فتنہ رضاخانیت، اس فتنے کا ہمارے بڑے بڑے علماء نے مقابلہ کیا، خاص کر امام العصر، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم العالیہ. انہوں نے جو فرقہ رضاخانیت پر کام کیا ہے، قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاری ہے. ہمارے چوٹی کے علماء مولانا رمضان نعمانی صاحب اور دوسرے حضرات، مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ، اور یہاں تک کہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے بھی اختلاف امت اور صراط مستقیم میں اس فتنے کا تعارف کروایا ہے. یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ تو جاہل ہے، لیکن کبھی مناظرے کے لیے چیلنج دے دیں تو آتا کون ہے؟ پھر جو حلا سمجھ کر پھر آیا کون ہے؟ اس لیے یہ بات نہیں ہے. ہمارے شیخ مفتی ظفر علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ بریلویت اب اصول بنا چکی ہے، اب ان اصولوں کے تحت وہ مناظرہ کرتی ہے. ان اصولوں کو پڑھایا جائے، ان کے داؤ پیش کو سمجھایا جائے، تاکہ کبھی آپ کے سامنے وہ آ جائیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہو یہ تو جاہل آدمی ہے، ان کو تو کچھ آتا نہیں، عبارت ان کی صحیح نہیں، معقولات سے یہ واقف نہیں، اور وہ اپنی معقولات اور عبارات نہیں دکھاتے. آج اتنے بریلویوں کے مناظرے سنیں، اس میں وہ خطیبانہ انداز استعمال کرتے ہیں اور مجمع کو سمجھاتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں. بات اسی جھوٹی کر رہے ہوں گے کہ سامنے دیکھنے والا کہے گا کہ حدیث کچھ پڑھی ہے، ترجمہ کچھ پڑھا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو گرفت جو ہے وہ کرنا نہیں آئی، جس کی وجہ سے وہ نکل جاتے ہیں. گرفت مضبوط ہو. اب عبد الکریم نقشبندی علم غیب سے مناظرہ کر رہا ہے. مناظرے کے اندر بات چلی، ہمارے مناظر نے کہا جاؤ تم لوگ جاہل ہو، تمہیں کیا آتا ہے؟ اس نے کہا میں مسلم پڑھاتا ہوں، شیخ الحدیث ہوں اپنے مدرسے کا. مجمع کو متاثر کیا. اب چاہیے تھا یہ کہ ہمارے مناظر کو چاہیے تو وہ یہ بولتا، اور یہ دیکھو اس کی جہالت کا اندازہ، کہتا ہے میں شیخ الحدیث ہوں اور مسلم پڑھاتا ہوں. مسلم پڑھانے والے کو شیخ الحدیث کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات کو؟ کیا پڑھانے والے کو شیخ الحدیث کہتے ہیں؟ اس قسم کی باتیں، یہ باقاعدہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ نوٹ کر کے انسان مجمع کو متاثر کرے. جب بھی کہیں بات چلے، کسی فتنے کے خلاف مناظرہ ہو یا بات چل جائے، بجائے اس مناظر کو متاثر کرنے کے آپ نے دیکھنا ہے کہ عوام کا کیا تاثر ہے، عوام کی طرف متوجہ ہونا. تو میرے ذمہ یہ فتنہ رضاخانیت مولانا عبدالرشید صاحب لگاتے ہیں ہر سال. اشرف المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرشید صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں، کئی بار میں نے کہا کہ حضرت مختلف علماء کرام کو بلاتے ہیں ہم، جیسے غیر مقلدیت کے لیے انشاءاللہ مولانا منیر احمد منور صاحب پڑھائیں گے. تو اس کے بارے میں بھی کہا کہ اور علماء ہیں، لیکن حضرت کا حکم ہوتا ہے، اس حکم کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں. نہ ہمیں اس متعلق کچھ آتا ہے اتنا، نہ ہم علم کے اندر کچھ بلند ید طولہ حاصل کیے ہیں، کچھ بھی نہیں. بس صرف ایک درد دل ہے، وہ ہر سال پہنچانے کے لیے آپ حضرات کو بلایا جاتا ہے کہ وہ درد دل لے کر اپنے مدارس میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور پھر اس کو جو ہے وہ کھلایا جائے اور بتایا جائے. الحمدللہ یہاں سے پڑھے ہوئے بچوں نے، یہاں سے پڑھے ہوئے طالب علموں نے اس کے بعد کتابیں لکھی، لٹریچر شائع کیے، بیانات کرتے ہیں. کہیں جمعہ ملے تو اب رد کا طریقہ الحمدللہ آیا، اطلاع ملتی ہے، خوشخبری فون پہ سناتے ہیں. حضرت محلے میں اللہ نے اس شخص کو ہدایت دی، حضرت ادھر فلاں بریلوی نے ہمیں کیا نام ہے چیلنج کیا، پہنچے وہ نہیں آئے. ثانیہ کے طالب علم، ثالثہ کے طالب علم، ماشاءاللہ ہمارے یہاں پڑھنے والا ایک طالب علم ثالثہ کے اندر پڑھتا ہے، حاضر ناظر پہ پچھلے سال جو وہ کتاب لکھی، یہ ہمارے دور حدیث میں فاروقیہ میں پڑھتے ہیں، یہ اساس بریلویت میری کاپی انہوں نے لکھی. اس کے علاوہ الحمدللہ کئی طلبہ اور کئی یہاں سے پڑھنے والے اللہ کی توفیق سے اس طرف رجحان رکھتے ہیں اور رد کا کام کرنے کے لیے ان کی توجہ بنی ہے اور اب وہ جو ہے اپنا کام کرنے لگے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہی درد دل ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہاں سے جو کچھ بھی سنا جائے گا اس کو آگے پھیلانے کا بھی جذبہ ہوگا. تو رضاخانیت کا فتنہ انشاءاللہ العزیز اس کا تعارف وقتاً فوقتاً کراتے رہیں گے اور اس زیادہ تر وقت مولانا منیر احمد صاحب کو دینے کا ارادہ ہے کیونکہ وہ پنجاب کے اور پکا سے تشریف لا رہے ہیں.
تو اس لیے حق بھی ان کا بنتا ہے کہ ان کو زیادہ وقت دیا جائے. یہ دیکھ لیں چھجے پہ دریا ہیں، مولوی صاحب سے کہہ دیں اگر نہیں ہے تو بچھا دیں، جو طلبہ جہاں جگہ نہیں ہو تو اوپر بیٹھ جائیں. توحید-sunnah.com اور بالکل اطمینان کے ساتھ یہ جتنے طالب علم اپنی ڈیسک آگے لے آئیں، تھوڑی ایک صف آگے لے آئیں. حضرت سامان میں یہ والی کھول دو. ہم انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ تر بریلویت کے مسئلے پر، اور بریلویت کا لفظ جب ہم آئندہ شاید کم استعمال کریں، لفظ رضا خانیت جو ہے وہ استعمال کریں گے ان کے لیے. زیادہ تر مسئلے آج کل عبارات کے چھیڑے جاتے ہیں، چاہے وہ فرقہ رضا خانیت ہو یا غیر مقلدیت، اب مسائل کو چھوڑ کر عبارات پہ آ چکے ہیں. تو اس لیے ان عبارات کا استحضار بھی ضروری ہے، تاکہ کل اگر وہ کہہ دیں کسی مجمع میں تمہارے شبئی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے، رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، تو اس کا پورا بایو ڈیٹا ہمارے سامنے ہو، اور اس سے زیادہ خطرناک قسم کی بات انشاءاللہ العزیز ہم بریلیت کی دکھائیں گے آپ کو، اور دکھائیں گے کہ اپنا ایب چھپانے کے لیے یہ دوسروں پہ کس طرح الزام لگاتے ہیں. تو زیادہ تر ہماری کوشش عبارات پر ہوگی. پچھلے کورسوں میں یہ ہوتا تھا کہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، نور و بشر اور مختار کل یہ تفصیلاً پڑھایا جاتا تھا. اس دفعہ بھی انشاءاللہ العزیز پڑھایا جائے گا، لیکن اس کی بنسبت قدر اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہوگا. لیکن چند اصول ایسے بتا دیے جائیں گے جس سے آپ حضرات کسی بھی مسئلے کو انشاءاللہ العزیز آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بحث کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. فرقہ رضا خانیت سراسر اسلام کے خلاف اور اینٹی اسلام گروپ ہے. 1601 میں جب انگریز بر صغیر میں آیا تو انگریز نے آہستہ آہستہ کاروبار اور تجارت کا نام لے کر پورے ہندوستان پر قبضہ کیا، اور وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا. پھر دور آیا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا. سب سے پہلے انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس فتوے کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی انگریز کے خلاف، اور 1857 کی جنگ آزادی سب کی نظروں کے سامنے، سب کو پتا ہے کہ لڑی گئی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ وہ 1857 کی جنگ آزادی لڑی کس نے. وہ الحمدللہ یہی علماء دیوبند تھے، سید ضامن شہید رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ. یہ حضرات تھے جن کی سربراہی میں، جن کی ماتحتی میں، جن کی سرپرستی میں مسلمان انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے. اب ظاہر بات ہے انگریز نے اپنے مخالف کو جب دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا. اس نے ان علماء کو جو انگریز کے خلاف جہاد کر رہے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھایا، اور فتنے بہت اٹھائے، جن میں ایک فتنہ قادیانیت کا تھا، دوسرا فتنہ یہی رضا خانیت کا تھا. احمد رضا خان جو فرقہ بریلویت کا بانی ہے، جس کا تعارف آئے گا کہ حضرت کیسے عجیب اور کتنے متقی تھے اور کتنے صاحب علم تھے، اور ان کے علم کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے جنہوں نے ایک ذکر پر 9 تحقیقیں کی ہیں. ماشاءاللہ ان کی یہ سارے بایو ڈیٹا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی تحقیق اس مسئلے پہ کیوں اتنی زیادہ تھی، اور حضرت کہاں پلے بڑے ہیں اور کہاں سے کہاں کھلے بندے ہیں اور کہاں زندگی گزاری ہے. یہ تعارف تو انشاءاللہ پتر لگ دیں میرے دسا توسا کا. پھر یہ اس طرح کی عبارات بھی ہم رد بریلیت پر دکھائیں گے ان کی اپنی کتابوں سے. بفضل تعالی 1-1.5 سال کے عرصے میں ہم پنجاب میں، کراچی میں، مختلف جگہوں پہ گھومے، اور بریلیوں کی جو کتابیں الحمدللہ ہمیں ملی وہ بھی سامنے لا کر دکھائی جائیں گی. اور پھر وہ عبارات آپ لکھیں بھی، یاد بھی کریں. کیسے CD ہر کورس کی ہوتی ہے، اس کو لے کے بار بار سنیں بھی. ان عبارات کو اتنا استحضار کر لیں کہ کبھی وہ بات کریں تو آپ بھی اس کا جواب دے دیں، اور جواب دے کے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں
پلٹ کے دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو انگریز نے احمد رضا خان صاحب کو کھڑا کیا جو فرقہ بریلویت کا بانی ہے۔ اس نے پورا زور اور پوری محنت جو ہے اس بات پر لگائی کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، کافر ہیں، گستاخ ہیں اور مرتد ہیں، زندیق ہیں، کیا کیا باتیں کی۔ کیوں؟ میری سربراہی میں اگر کوئی کام کیا جا رہا ہو اور مجھ سے متنفر خدا نہ خواستہ کوئی کر دے تو میرے ماتحت کیا میرے ساتھ رہیں گے؟ کبھی نہیں۔ اسی طریقے سے علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جو جہاد میں تیزی ہے، شدت ہے، اس کو روکنا، لوگ ان سے بدزن ہو جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان نے کتاب لکھی اعلام الاعلام۔ اس میں اس نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد نہیں ہے، ہندوستان دارالاسلام ہے اور کوئی جہاد نہیں ہے، وہی قادیانی۔ کیونکہ احمد رضا خان فرقہ بریلویت کا جو بانی ہے، اس نے ساری کتابیں غلام احمد قادیانی کے بھائی غلام قادر سے پڑھی ہیں۔ المیزان بمبئی کا چھپا ہوا ہے بریلویوں کا، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ انوار رضا احمد رضا خان پر کتاب لکھی گئی ہے، انوار رضا، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ غلام قادر سے یہ تمام کتابیں پڑھ چکا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مرزا غلام احمد قادیانی تو جہاد کے کتنا مخالف تھا، اس نے تو جہاد کے خلاف کتابیں لکھی۔ اس کا شعر بھی ہے، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اور احمد رضا خان سال میں 2 مرتبہ مرزائیوں کی مسجد کے اندر بیان بھی کیا کرتا تھا۔ یہ تو جب عبارات دکھائیں گے، وہ تصویر بھی ہے مسجد کی ہمارے پاس، اور بریلویوں ہی کی وہ رضا خانیوں ہی کی وہ کتاب ہے، انشاءاللہ العزیز دکھائی جائیں گی۔ تو اس نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ اور آپ دیکھیں احمد رضا خان بھی اس دور میں پیدا ہوا جس دور میں مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ پوری رضا خانیت کو چیلنج ہے کہ یہ بتا دیں اگر یہ بھی دیندار ہوتا اور یہ بھی اسلام کے لیے مخلص ہوتا تو جس طرح ہمارے علماء کرام کئی عرصے تک جیلوں میں رہے، مالٹا کی جیلوں کو حسین احمد مدنی نے آباد کیا، کالا پانی کی جیلوں کو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ نے آباد کیا، ہمارے علماء انگریزوں کی جیل میں گئے، 4 لاکھ علماء کرام کو شہید کیا گیا، لیکن رضا خانی احمد رضا خان ایک دن بھی کبھی انگریز کی جیل میں گیا ہو تو لا کر بتائیں، ایک دن بھی کرے دی کتی جیسے چورا نال مل جلے تو یہی ہوندے۔ میں تھوڑی سی اپنی بھی بولوں گا، بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو ہماری بی اے کی کتاب ہے، گزشتہ سال بی اے کا امتحان دیا، اس میں مطالعہ پاکستان میں پاکستان بننے سے پہلے جو علماء ان کا تعارف ہے، الحمدللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا تعارف، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا، مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ کا، ان سب کا تعارف، انگریز کے خلاف انہوں نے کیا کیا وہ تعارف، اس میں احمد رضا خان کا بھی یہ تعارف ایک صفحے پر مشتمل ہے۔ اس میں لکھا، حضرت نے کنز الایمان لکھی تفسیر پر یہ، اور حضرت نے یہ عشق رسول یہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ اسی میں آگے آتے آتے انگریز کے خلاف کا جو مضمون ہے اس میں کیا لکھا کہ حضرت، اور کچھ ان کو کارنامہ نہیں ملا، پورا ڈھونڈا ہوگا بیچارے بی اے والوں نے، یہ ہماری وزیر تعلیم نے، کہ کہیں سے تو کوئی مل جائے کہ اس کو پیش کر سکیں گے احمد رضا خان انگریز کا کتنا دشمن تھا، ان کو کوئی ملا ہی نہیں، کیا ہوگا تو تب نہ، بس یہ لکھ دیا کہ حضرت انگریز کے اتنے مخالف تھے کہ ساری زندگی کبھی انگریز کی عدالت میں نہیں گئے، ساری زندگی کبھی انگریز کی عدالت میں نہیں گئے، اتنی نفرت تھی، انگریز کی عدالت میں نہیں گئے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے زیادہ نفرت تھی انگریز سے، جو انگریز کا نام سنتے تھے تو جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ آپ کے ٹاور کے اندر خالق دینا حال، اس کے در و دیوار آج بھی گواہ ہے، یہیں پر سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا مقدمہ چلا تھا، وہ دیوبند سے ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا گیا،
اور پوچھا حسین احمد مدنی ہمارے خلاف فتویٰ دیا واپس کرو مولوی, نہیں تو سزا پتہ ہے. حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اپنے بغل سے کفن نکالا, کہا جب سے فتویٰ دیا کفن ساتھ لے کے پھرتا ہوں. ہمیں اتنا وہ نہیں سمجھنا. اور باقاعدہ مصطفیٰ رضا خان جو احمد رضا خان کا بیٹا ہے, اس نے خط لکھا انگریز کو کہ ہمارے والد کو جو آپ وظیفہ جاری کیا کرتے تھے, میں بھی آپ کا مخلص ہوں, آپ مجھے بھی وہ وظیفہ جاری فرمائیں. اور امریکہ کے اندر ایک کتاب چھپی ہے, 2 جلدوں کے اندر ہے, تقریباً $2400 کی شاید ہے, ہمارے ساتھی انشاءاللہ منگوا رہے ہیں. اس میں یہ بات انگریزوں نے لکھی کہ احمد رضا خان کو ہم نے جو ہے وہ اپنے کام کے لیے استعمال کیا تھا. اور بھی بہت سارے حوالے ہیں, لیکن یہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت تعارف کرایا جا رہا ہے کہ سراسر اسلام کے خلاف انہوں نے یہ اپنی بنیاد رکھی, اور اس حالات میں انہوں نے ان علماء کے خلاف بکواسات شروع کی, قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا جس وقت وہ علماء انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے اندر بڑے اعلیٰ پیمانے پر کام کر رہے تھے. اور احمد رضا خان نے جو یہ نیا دین بنایا جس کو رضا خانیت کہتے ہیں, احمد رضا خان نام سب نے سنا تھا پہلے بھی. مسئلہ یہ کہ بعض ہمارے حضرات کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کون ہے, اس لیے اس کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے. حضرت کو 102 علوم میں مہارت حاصل تھی. کسی نے پوچھا گھڑی سونے کی پہن سکتے ہیں, کہا پہن سکتے ہیں, ٹائم نہیں دیکھ سکتے. بہت بڑے متقی تھے احمد رضا خان. جہاں پلا ہے, جہاں بڑا ہوا ہے, وہ پورا کا پورا علاقہ طوائفوں کا علاقہ تھا. چلیں یہ میں احمد رضا خان کا تعارف روک دیتا ہوں, وہ کتابیں لے آؤں گا کیونکہ آج میرا ارادہ تھا حاضر ناظر کا پڑھانے کا. وہ کتابیں لے کے پھر آپ کو صفحہ نمبر بھی انشاءاللہ العزیز لکھائیں گے. احمد رضا خان کا اصل نام المختار تھا. کیا نام تھا؟ ہاں المختار. انوار رضا میں بھی ہے, المیزان بمبئی نمبر میں بھی ہے, سوانح اعلی حضرت میں بھی ہے کہ المختار نام تھا, انوار رضا میں بھی ہے کہ المختار نام تھا. اور اسی طریقے سے احمد رضا خان کی حیات پر جو کتابیں لکھی گئی اس میں لکھا ہے کہ احمد رضا خان کا نام المختار تھا. اور ترمذی کی روایت تو آپ نے پڑھی ہوگی, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 3 دجال آئیں گے, اسود انسی, مسیلمہ کذاب اور المختار. اسود انسی اور مسیلمہ کذاب تو آ چکے ہیں, المختار کہاں تھا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ کے نبی کوئی بات فرمائے اور وہ جھوٹی ہو. تو ماشاءاللہ ہم نے تیسرے کو بھی پکڑ لیا. اس کا اصل نام المختار تھا. سربراہ وہ ہے, ساتھی کہاں ہیں؟ مشکات صفحہ 477 میں, یتبع الدجال من امتی 70,000 علیم السجان. قیامت سے پہلے جو دجال آئے گا اس کے 70,000 ساتھی ہوں گے, ان کے سروں پہ ہری چادریں ہوا کریں گی. پکڑ لو سارے. رضا خانیت پوری کی پوری عیسائیت سے ماخوذ ہے. اب میں چند باتیں دکھاؤں گا, بتاؤں گا, لکھاؤں گا, اور آپ حضرات پر نوٹ کرتے رہیں. رف اور فیئر جو ہے وہ گھر پہ جا کے کریں. پوری کی پوری رضا خانیت عیسائیت سے ماخوذ ہے. آپ عیسائیوں کا کوئی مسئلہ سامنے رکھیں, انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ بریلویوں کا ہے. مثال کے طور پہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب سمجھتے ہیں, اور وہ نبی کا معنی ہی غیب بین کرتے ہیں. علم غیب کی صفت سے متصف مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کی صفت سے متصف مانا. عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ موجود سمجھتے ہیں. کیتھولک عیسائیوں کی کتاب ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ہماری محفل میں تشریف لے آتے ہیں. رضا خانیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ موجود سمجھتی ہے, اور ان کا بھی عقیدہ ہے جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں, محفل میلاد جب منعقد کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی تشریف لے آتے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخیر کل ہیں, مختار کل ہیں, تمام چیزوں کا اختیار ان کے پاس ہے. اور یہی عقیدہ رضا خانیوں کا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں.
قبیلہ نجران کا جو وفد آیا تھا نبی علیہ السلام سے مناظرہ کرنے 60 رکنی افراد پر مشتمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کی نفی میں دلیلیں دی، عیسائیوں نے ان کے اس بات میں دلیلیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو ان کو الہ مانتے ہو، ان کو تمام چیزوں کا اختیار رکھنے والا، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ سننا، عیسائیوں نے جو دلیل دی تھی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو سامنے رکھ کر کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کا اختیار نہیں ہے، جبکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے، کوڑ کے مریضوں کو صحیح کرتے۔ اسی طریقے سے جناب علی کوئی اندھا آتا اس کو جو ہے وہ صحیح کر دیتے۔ تو معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے وہ معجزات کو سامنے رکھ کر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کل ہونے کی دلیل دی ہے، اور بریلوی بھی رضا خانی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کل ہونے کی جتنی دلیلیں دیتے ہیں وہ سب نبی علیہ السلام کے معجزات کو سامنے رکھ کے کہ اللہ کے نبی مختار کل ہے، کیوں درخت کو بلایا زمین پھاڑتا ہوا اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گیا، چاند کی طرف اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے، پانی کے اندر ہاتھ دبویا نکالا تو پانی کی نہریں جاری ہو گئی ہاتھوں سے۔ تو جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم مختار کل کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل وہی دلیل جو عیسائیوں نے دی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہی دلیل انہوں نے دی نبی علیہ السلام کے متعلق۔ طابق النعل بالنعل، جس طرح جوتا جوتے سے ملتا ہے یہ خوتا خوتے سے ملتے ہیں۔ عیسائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں یا نہیں؟ بریلوی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، رضا خانی بھی۔ عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش کو عید مناتے ہیں، کرسمس 25 دسمبر کو ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کے پیدائش والے دن بقول ان کے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، حالانکہ احمد رضا خان نے 8 ربیع الاول اجماع لکھا ہے نطق الالہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش پہ عید مناتے ہیں یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کی شبیہ نظر آئی تھی تو اس لیے آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے چوم لیے، یہ دلیل کہاں ہے؟ مفتی احمد یار خان نے یہ دلیل دی تو کہا ہے میرے پاس عیسائیوں کی انجیل پڑھی ہے، ایک پرانا نسخہ، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخون پر نبی علیہ السلام کی شبیہ نظر آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے چوم لیے۔ دلیل دی ہے نہ بخاری نہ مسلم سے نہ اہل سنت والجماعت کی کتاب سے، دلیل دے رہے تو عیسائیوں کی کتاب سے۔ اور سنو، عیسائیوں کا سال شروع ہوتا ہے جنوری کی 1 تاریخ سے نا۔ بریلوی بھی اب جو ہے جس دن دسمبر کی آخری تاریخ ہوتی ہے لوگ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، سال کا آخری دن منا رہے ہوتے ہیں، اب بدعتی بھی اس سال آخری دن مناتے ہیں۔ اسی رات نعت خوانیاں ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ اذانیں شروع ہوئی ہیں۔ بھائی تمہارا کیا تعلق ہے اذانوں کا؟ اذان ہم اس لیے دیتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے شروع ہو، خیر و برکت ہو، پورے سال خیر و برکت ہو۔ بتاؤ تمہارا یہ سال ہے؟ صحیح، ہاں تم نے کہا کہ ہر معاملے میں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اس میں کیوں پیچھے رہیں؟ مسلمانوں کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے مولانا۔ عیسائی اپنے مردے کے لیے جو قبر کھودتے ہیں اتنی لمبی کھودتے ہیں جس میں وہ مردہ کھڑا ہو جائے، وہ مردہ کھڑا ہو جائے۔ بریلوی تو چھوٹی سی کھودتے ہیں رضا خانی، لیکن احمد رضا خان نے مرتے ہوئے وصیت کی میری قبر کو اتنا لمبا کھودا جائے کہ جب سرکار میری قبر میں آئے تو میں کھڑے ہو کے صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکوں، اتنے بڑی قبر کھودی جائے۔ جاتے جاتے بھی اپنا کام کر گیا، وہ نہیں سمجھے میری بات کو۔ اور دوسری بات یہ کہ عیسائی پڑھتے تھے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب مسئلوں میں ان کو جو صفات اللہ کی دیتے تھے تو عطائی اور ذاتی کی بحث لگاتے تھے کہ جی ہم تو ذاتی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں مانتے، عطائی طور پہ مانتے ہیں، ذاتی طور پہ تھوڑی ان کو مختار کل اور
علم غیب کی صفت سے متصف مانتے ہیں. ہم تو عطائی طور پہ مانتے اللہ نے عطا کیے. یہی یہی باتیں مناظرہ ہو یا کہیں بھی ہو رضا خانی یہی باتیں کرتے ہیں یا نہیں؟ اور بہت ساری باتیں ہیں جو عیسائیوں کے اندر ملیں گی اور وہی رضا خانیوں کے اندر آپ کو ملیں گی. ایک باریک بات ہے، مسئلہ ہے تو علم غیب کا، لیکن کیونکہ بات عیسائیت اور رضا خانی کی چل رہی ہے تو سنتے جائیں. رضا خانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب کی صفت سے متصف مانتے ہیں تو اکثر اس طور پہ مانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب کب سے بنے، پیدائشی طور پر یا 40 سال کی عمر میں یا عند الوفات یا عند اتمام القرآن، کب؟ تو کہتے ہیں جب قرآن کریم مکمل ہو گیا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عالم الغیب بنے. اس کے بعد اور پھر دلیل دیں گے تبیانا لکل شیء، دلیل دیں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو بھائی ابھی تک قرآن مکمل ہی نہیں ہوا ہے تو آپ دلیل پہلے کیوں دے رہے ہو نبی علیہ السلام کے علم غیب کی؟ دعویٰ آپ نے یہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت عالم الغیب بنے جب قرآن کریم مکمل ہو گیا. جب قرآن مکمل، وحی کا نزول مکمل ہوا، اس وقت نبی علیہ السلام جمیع ما کان و ما یکون کے عالم بنے، جمیع ما کان و ما یکون کے عالم بنے. علم غیب کی صفت ملی ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں قرآن مکمل ہوا تو وہ دلیل دو جو قرآن کے مکمل ہونے کے بعد کی ہو. آپ دلیل دے رہے قرآن کریم کے درمیان سے، اور جو دلیلیں آپ دیتے ہیں اس کے بعد کئی سینکڑوں جو ہے وہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. دعویٰ تو آپ نے کیا عند اتمام القرآن، وہی کا نزول مکمل ہوا تب عالم الغیب بنے، اور آپ جو ہیں وہ دلیل دے رہے ہیں قرآن کریم کے نزول سے پہلے. تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، بات میں کر رہا ہوں سمجھیے گا. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. آپ کیوں نہیں عیسائیت کی تبلیغ دیتے؟ تو قرآن اترا، قرآن نے کیا کہا؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، ہے یا نہیں ہے؟ سورہ عمران میں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی. یہ جو تورات اور انجیل ہے یہ تو حضرت ابراہیم کے بعد اتری ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل آئی ہیں. تم کس طرح دعویٰ کرتے ہو کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے؟ دلیل دو تو ایسی دو جو ان سے پہلے کی ہو. تم بھی ادھر سے علم غیب کی دلیلیں دیتے ہو. ابھی تمہارا دعویٰ مکمل نہیں ہوا اور پہلے سے ابھی تمہاری دور شلوار اوپر ابھی سے کر رہے ہو. اور ادھر بھی یہی ہوا، عیسائیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے تشریف لائے ہیں، یہ کیا نام ہے، تورات اور انجیل بعد میں اتری ہے. اور دلیل عیسائی کس طریقے سے دے رہے ہیں؟ جس طریقے سے بریلوی دے رہے ہیں. نہیں سمجھے میری بات کو؟ چابی نے انگلش میں کی کہندے نے نہیں سمجھ آئی. وہ پنجابی تھا، پڑھ کے آیا انگریز سے، لندن سے انگلش پڑھ کے آیا. پنڈ میں جب پہنچا باپ نے کہا چلو میرے پتر کا امتحان لینے انگلش پڑھ کے آئے. سارے پنڈ والوں کو جمع کیا. پتر 10 چابی نے انگلش میں کی کہندے نے. اس نے کہا ابا جان چابی نے انگلش میں کی کہندے نے. کیا کہتے ہیں بتائیں چابی کو انگلش میں؟ کی کہتے ہیں، کی چین. 10 نہ پتر کی کہندے نے، اب 10 ہے نا کی کہندے نے. اور میں تیرے کو پوچھ رہا کی کہندے نے، تو میرے کو پوچھ رہا کی کہندے نے. تو یہاں بھی معاملہ چابی نے انگلش میں کی کہندے والا تو نہیں ہے. اس کے علاوہ اور جتنے مسائل عیسائیت کے ہیں وہ آپ کو جو ہے رضا خانیت میں نظر آئیں گے، پوری کی پوری ان کے نچوڑ. اور الحمدللہ ہمارا ایک کتابچہ عیسائیت اور بریلویت کے نام سے مسودہ تیار ہو چکا ہے. شاید اس کی کمپوزنگ بھی ہو گئی. ربیع الاول سے پہلے ہمارا ارادہ ہے اس کو شائع کرنے کا. اسی طرح آپ دیکھیں مشرکین مکہ کو، مشرکین مکہ کے جو عقیدے تھے وہ سارے کے سارے عقیدے آپ کو بریلویت میں نظر آئیں گے. دعویٰ ہے میرا، پورے کے پورے وہی عقیدے. مثال کے طور پر مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے مشکلات میں. یہ لات منات یغوث یعوق نصر ود سوا جو مشرکین مکہ کے بتوں کے نام تھے، تو یہ سب اللہ کے نیک بندے ہی تھے جن کے نام پر انہوں نے مورتیاں بنائی، پھر ان کی پرستش کرنے لگے اور ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگے. یغوث یعوق نصر ود سوا سیدنا نوح علیہ السلام کے دور کے بزرگ ہیں.
ایک روایت میں کہ سیدہ شیش علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں یہ، اور لات حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، تو وہ اپنے بزرگوں کو پکارتے، یہ بھی اپنے بزرگوں کو پکارتے۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ان کو پکارتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اور اللہ اپنے اختیارات میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اپنے برگزیدہ بندوں کو۔ ان کا تلبیہ یہ ہوتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک الا شریکا ولک تملک وما ملک۔ مشرکین مکہ کہتے تھے طواف کرتے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں جس کو تو نے اپنا شریک بنایا وہ تو تیرا شریک ہے، جس کو تو نے اپنے اختیارات دیے۔ ادھر بھی یہی ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی انسان ہو ہی نہیں سکتا، انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں ساری زندگی نبی علیہ السلام سے اسی بات پہ لڑتے رہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، وجہ یہ کہ آپ انسان ہیں۔ کیا ہے وہ سورہ یونس کی آیت، اَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا، ان لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ اَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، کہ ایسے آدمی پر وحی آتی جو انہی میں سے ایک انسان پر وحی آتی ہے۔ کہتے تھے کہ انسان تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، نبی کسی فرشتوں کی جنس میں سے ہوتا، نوری مخلوق میں سے ہوتا۔ قرآن نے کیا زبردست جواب دیا، اللہ نے کہا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ان سے کہہ دو محبوب اگر اس زمین پر انسانوں کے علاوہ نوری مخلوق بستی تو اللہ نبی کو بھی نور بنا کے بھیجتا، لیکن زمین پر انسان رہتے ہیں تو اللہ نے نبی کو بھی انسان بنا کے بھیجا، اور جو نبی کو انسان نہ مانے وہ انسان کا پتر ہی نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ کے جتنے عقائد ہیں، جتنی باتیں آپ کو سارے ادھر ملیں گے، اور الحمدللہ اس موضوع پر بھی ہماری کتاب کا ایک مسودہ تیار ہوا ہے، مشرکین مکہ اور مشرکین پاکستان۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ جب صحابہ کرام گزرتے تھے تو وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، پیچھے سے یوں آنکھیں مارتے، آوازیں کستے، اوٹنگ کرتے جس کو کہتے ہیں۔ یہاں سے بھی جب کوئی گزرتے ہیں تو پیچھے سے اوٹنگ کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اور پھر میں ساتھیوں کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو ولایت کی نشانی ہے الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولی کون ہے، تو ولی کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے، وہ ولی ہوتا ہے۔ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ اور پھر عاشق رسول کون ہے؟ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ تو کسی کو دیکھ کے کھلاڑی یاد آئے گا، کسی کو دیکھ کے اداکار و فنکار و گلوکار یاد آئے گا، دیوبندی کو دیکھ کے بدعتی کو مدینے کا تاجدار یاد آ جاتا ہے۔ آتا یا نہیں آتا؟ جہاں سے گزرتے ہیں پیچھے سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، مجنو کو دیکھ کے دنیا کو لیلا یاد آتی تھی، کھیت کو دیکھ کے دنیا کو کیلا یاد آتا ہے، فرحات کو دیکھ کے لوگوں کو شیریں یاد آتی تھی، کیونکہ محبت ان کو ان سے تھی۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے ہمارا عشق رسالت اتنی بلندی پر الحمدللہ پہنچا ہوا ہے کہ بدعتی جو ہمیں گستاخ کہتا رہتا ہے ساری زندگی، ہمیں دیکھ کے اس کو بھی خدا کا رسول یاد آ جاتا ہے۔ تو وہ بھی پیچھے سے آوازیں کستے، یہ بھی پیچھے سے آوازیں کس رہے ہیں۔ جو بھی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا وہ سارا کا سارا رضاخانیت میں۔ وہ مشرکین مکہ بھی لوگوں کو ڈراتے تھے کہ دیکھو اگر معبودوں کو کچھ کہا اور کھیت کے حصے میں سے ان معبودوں کے نام پر کچھ نہ دیا اور ان بتوں کے تھان پر اگر چڑھوائے نہ چڑھائے تو یہ معبود جو ہیں ماریں گے، تکلیف دیں گے، اور یہ جو ہیں وہ پریشانیاں بھیج دیں گے۔ ڈراتے تھے لوگوں کو، یہ جو ہے وہ پریشان کریں گے۔ لوگوں کو ڈراتے تھے مشرکین مکہ کہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بابا پٹ سی تو گاں منج مار چھوڑ سی۔ یہ ڈراتے تھے مشرکین مکہ، اور لوگ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جب کھیت کے اندر کھیتی پروان چڑھتی تھی اور جب نیاز دینے کی باری آتی تھی
تو اللہ کے نام پہ جو دیتے تھے اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جو اپنے معبودوں کے نام پر دیتے اس کو بالکل سنبھال کے الگ دیتے کہ اس کا حصہ اللہ کے نام والی نیاز میں نہ آ جائے۔ تو کیا تھا؟ یہ مشرکین مکہ کے ڈھکوسلے تھے جو ان کے ذہن میں آتے تھے۔ اور ادھر بھی یہی ہوتا ہے، 11ویں نہ دیسی تو بابا تیری منج مار چھڑسی، اور فلاں آدمی کی 11ویں نہیں دی تھی بابا نے، عورت نے دی تھی 11ویں کا دودھ، بابا نے اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے بھینس مار دی، اور اس کی بارات جا رہی تھی، بچے کی پوری کشتی ڈبو دی بابا نے۔ سنا یا نہیں سنا؟ اور 14 سال کے بعد پیرانے پیر نے وہ کشتی باہر بھی نکال دی، ڈبوئی بغداد سے اور نکالی گجرات سے تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھنا۔ شاہ دولے کی قبر ہے گجرات میں قبر ہے، اور اس کی قبر پہ کبھی آپ جائیں، پتہ نہیں ہے بھی یا کوئی فرضی چیز ہے قبر، اس میں جو تاریخی بات لکھی ہوتی ہے کتبوں پر، اس میں آپ کو یہی چیز ملے گی، یہ وہی آدمی ہے جس کی کشتی جو ہے پیرانے پیر نے ڈبوئی اور پھر 14 سال کے بعد نکالی۔ درود پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، شرک کے مارے نہیں غم کے مارے سلام کہتے ہیں، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ سنا ہے نا یا نہیں سنا؟ حاجیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا سلام حضور سے کہہ دینا۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، ہوا کو کہتے ہیں، صبا ہوا کو کہتے ہیں، اے ہوا مصطفیٰ سے کہہ دینا۔ اور بیوقوف کے بچے لوگوں کو بیوقوف بناتے، ہر جگہ موجود، جب مانتے تو یہیں سے سلام دو نا، حاجیوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ یہاں بیٹھے میں کہوں کہ جی صدر بھائی کو جو ہے وہ میرا سلام کہہ دینا، تو عید بھائی کہیں گے مولانا صاحب ایک چشمہ اور لگا لو، یہ بیٹھے میں ادھر ہی سے دے دو نا۔ موجود بھی مانتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ جب میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اللہ رسے تے عقل کھسے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ ہوا سے کہتے ہیں، ہمارے عالم کہتے ہیں کہ ہمارا درود تو خدا کے حوالے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا اللہ، اور یہ ہوا کے حوالے کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے کہ اللہ وہ درود جو بھیجا تھا، اللہ کے پاس ہمارا درود محفوظ، اور یہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی بھیجا تھا، کہاں بھیجا تھا، کس کو؟ ہوا کے سپرد کیا تھا، ہوا کو بلایا جائے گا ادھر آؤ، اگر ہوا کو بلایا گیا ادھر آؤ، اس کا درود جو اس نے دیا کہاں گئی؟ کہ اللہ وہ اس نے کہا تھا مصطفیٰ کو دے دینا، مصطفیٰ کو پہنچا دینا، میں اس کا درود لے کے جا رہی تھی، آپ نے ایسا الٹا چلایا کہ میں کوئٹہ پہنچ گئی، نہ میں مدینے پہنچی نہ اس کا درود مدینے پہنچا۔ عجیب قوم ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب موجود ہے تو علیہ کا وسلم ہونا چاہیے نا۔ یہ جو ہو ضمیر غائب کی ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اشعار آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں پہ لگا ہوتا ہے، سنا ہے یعنی ہمارے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بس سنا ہے۔ پورا دین شیعوں سے ماخوذ ہے نا، تو شیعہ بھی کہتے ہیں آواز آئی، تیلے دے پچھو آواز آئی، قاصد آیا، عباس آیا، اور سنا ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے سنی سنائی بات کو سچا سمجھے، بغیر تصدیق کے آگے پھیلائے۔ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کے لیے شعر لکھتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ یعنی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی تشریف لیں، ہم تو بہت نواب کے بچے، ہم نہیں جا سکتے، آپ خود آ جائیں، ہم نواب سراج الدولہ کی اولاد میں سے ہیں، لہذا اتنے بھاری پیٹ ہو گئے کہ ہم جا نہیں سکتے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، پتہ چلا گستاخ کے گھر نہیں ہوتے تو حاضر ناظر کہاں سے ہوئے؟ نہیں سمجھے؟ اور سنا ہے، اس ایک شعر میں دیکھو کتنی تردید ہو رہی ہے بھائی، دعویٰ یہ ہر جگہ موجود، تو ہر جگہ جو ہوتا ہے وہ تو عاشق کے پاس بھی ہوتا ہے، گستاخ کے پاس بھی ہوتا ہے نا۔ چوتھی بات اس شعر میں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو جو تشریف لائے وہ حاضر ناظر ہوتا ہے، جو آئے حاضر ناظر تو پہلے سے ہوتا ہے۔ ابھی ہماری علی زمان بابا ابھی آئے ہیں،
تو یہ پہلے موجود نہیں تھی، ابھی آئے ہیں. تو جو آئے وہ موجود کہاں سے ہوتا ہے؟ کبھی یہ کہا ہے کہ اللہ ہماری محفل میں آ جاتے ہیں. ایک طرف تو جلسے میں پوری رٹ لگائیں گے، نبی ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود. جلسے کے اختتام پہ کہیں گے چلو اب سلام پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، نبی کی آمد کا ٹائم ہے. نبی علیہ السلام آئیں گے ابھی، اور پھر کھڑے ہو کے درود پڑھے جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، یہ سب کیا جاتا ہے. اور پھر کیا نام ہے، کہتے ہیں ابھی تشریف لے آئیں گے. ان سے پوچھا کرو نبی علیہ السلام تمہاری جلسے میں تمہاری مرضی سے آتے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ اگر وہ کہیں اپنی مرضی سے، کہو نہیں جھوٹ بولتے ہو. تمہارا جلسہ 1 گھنٹے میں ختم ہو تو 1 گھنٹے بعد بلاتے ہو، شہری میں ختم ہو تو شہری میں کہتے آ جاتے ہیں، صبح ختم ہو تو کہتا اب تشریف لے آتے تو تمہاری مرضی سے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب ان کی کیسٹ سن رہے تھے، اس نے لکھا، کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اپنی شادی کی دعوت سب سے پہلے کس کو دی؟ کہا کہ میں نے اپنی شادی کی دعوت سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو دی. ایک خط لکھا اشعار کی صورت میں، ایک مدینہ بھائی جا رہا تھا مدینے، اس کو میں نے تھمایا، میں نے کہا یہ اشعار جا کے دعوت نامہ ہے نبی علیہ السلام کے روزے پہ پڑھ لینا. یہ ساتھی موجود تھے، میں نے کہا کیسا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، ہر جگہ موجود، تو یہیں سے دعوت دے دینا، یہیں سے دعوت کسی کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خط و کتابت کے ذریعے سے دعوتیں دی جا رہی ہیں، جب موجود مان رہے ہیں تو مولانا یہیں پہ بیٹھے بیٹھے دے دو. نہیں سمجھے بات کو؟ کتنی ہو گئی جی؟ اچھا، 15ویں شک یہ کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی، تو کیا جہاں جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں غیر محرمات بھی ہوتی ہیں؟ کیا ان پر بھی ناظر ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں؟ جہاں غیر محرمات ہیں، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جب حاضر ہیں آپ کے بقول، تو کیا ان کو دیکھتے بھی ہیں؟ اگر نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو کہو پھر ناظر نہیں ہے. پوشے یا نہ پوشے؟ بھائی آپ لوگ حضور جو بولتے وہ حاضر فی الذہن مراد ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی محبت اتنی کہ ہر وقت ہمارے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہے. یہ حضور حاضر ناظر سے مشتق نہیں ہے، حاضر فی الذہن مراد ہے. یہ تو ہو گئی شقیں. اچھا کتنی ہو گئی؟ 15. اب کچھ عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں، تقریباً 15-16. یہ دیکھ لیں کہ وقفہ انشاءاللہ ہوگا چائے کا آپ حضرات کے لیے. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی چائے کا انتظام بھی ہے اور کھانے کا انتظام بھی ہے. اتنی کوشش کیجیے گا کہ باہر بلا ضرورت نہ جائیں. محلے کی مسجد ہے اور کچھ حاسدین بھی ہیں، اس لیے زیادہ تر مسجد ہی میں رہیں. یہاں آنے جانے لوگوں کے گھر ہیں، ایسا نہ ہو اعتراض کریں کہ جی ہمارے گھر کی عورتیں آتی ہیں تکلیف ہوتی ہے. یہاں باہر سے بھی بیت الخلاء کا دروازہ ہے اور یہ اندر بھی ایک بیت الخلاء ہے. تھوڑی سی اگر تنگی بھی ہوئی تو معذرت خواہ ہیں. بس یہ تھوڑی بہت ہماری جگہ تھی، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق ہم دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ حضرات کا بھرپور تعاون ہمارے ساتھ ہو. اور مسجد کی سب سے اوپر والی چھت پہ نہ جایا جائے، بس جہاں پر چائے کا انتظام ہے وہیں پر وہ انتظام ہو. وقفے کے بعد بھی تھوڑا سا حاضر و ناظر کے مسئلے پہ پڑھایا جائے گا. اس کے بعد مولانا نور اللہ صاحب آ گئے ہیں، وہ مودودیت پر اور عثمانیت پر انشاءاللہ العزیز پڑھائیں گے. مولانا منیر احمد صاحب آج عصر کے وقت پہنچ رہے ہیں. ثوابی میں حضرت کا پروگرام تھا کل، وہاں سے بیٹھے ہیں، رات کو فون پہ بات ہوئی ہے، شالیمار میں تشریف لا رہے ہیں، عصر تک یہاں پہنچیں گے. کل جو ہے وہ پورا دن حضرت مولانا منیر صاحب پڑھائیں گے. شاید میں اگر پڑھاؤں بھی تو صبح صرف 8 سے 8:30 آدھا گھنٹہ، باقی پورا دن جو ہے حضرت ہی پڑھائیں گے. اور آپ حضرات کی اگر شوق اور ذوق رہا اور دلچسپی رہی اور آپ حضرات اگر مانیں تو ظہر کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز سلسلے کا ارادہ ہے، کیونکہ وقت صرف 5 دن ہے تقریباً اور موضوعات بہت ہیں. تو آپ حضرات کیا نام ہے، یہ مرضی پر ہے، اگر دوپہر کو کوئی بیٹھنا چاہے
یا نہیں؟ جس کو دلچسپی ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے. وقفہ ہوگا. جو ساتھی فارم ابھی تک نہیں بھرے انہوں نے اور فارم بھرنا چاہتے ہیں، قاری نصیب زادہ صاحب جو ابھی دیر سے تشریف لائے ہیں، ان کی یہ بھی ذرا نوازی ہے کہ شکر ہے آ گئے. تو یہ جو ہے وہ کیا نام ہے فارم دیں گے آپ حضرات، ان کو فارم کو بھر لیجئے گا. یہ چند گزارشات تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اچھا جی، پہلی دلیل عقلی دلیل یہ کہ نبی علیہ السلام کی روح حاضر ہے یا جسم؟ اگر روح حاضر ہے، اگر کوئی کہے کہ روح حاضر ہے تو آپ کہیں کہ مکمل حاضر ناظر نہیں ہے. مکمل حاضر ناظر نہیں ہے کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے مکمل کا، تو یہ آپ علیہ السلام کی روح ہے، جسم کہاں گیا؟ توحید-سنت.com. دوسری بات یہ آپ کہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرے گا اس کے عمل کو خداوند عالم تباہ کر کے رکھ دیں گے. اب یہ جتنے بدعتی ہیں ان سے کو تمہارا ایک عمل بھی نہیں بچا، اس لیے کہ تم نبی علیہ السلام کو موجود بھی مانتے ہو اور پھر چیختے بھی ہو، بچے کو بھی ڈانٹتے ہو، بیوی کو بھی ڈانٹتے ہو، اور مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کر جو خوب زور زور سے چیخ کے تقریریں کرتا ہے. بتاؤ نبی کی موجودگی میں اس کا عمل باقی رہا یا نہیں رہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچا نہ بولا جائے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطرتاً تیز تھی، کان میں بھی بات کرتے تو آواز ذرا زیادہ وزنی بھاری تھی. جب یہ آیت آئی آپ علیہ السلام کی محفل میں آنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے کچھ دن دیکھا نہیں آئے، صحابہ کرام سے پوچھا وہ ثابت کہاں ہیں، ان کو دیکھو. اور کیا جو حاضر ناظر اور عالم الغیب ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کتنے یہ کام کیا کریں. بخاری مسلم اگر کوئی پڑھ رہا ہے یا کوئی اور حدیثیں پڑھ رہا ہے یا کوئی اور قرآن کی آیت ہے، یہ مسائل کے استنباط کرنے کی کوشش کریں. جن ساتھیوں میں ذوق ہے، الحمدللہ ایک ساتھی کے ذمہ ہم نے بخاری کا کام لگایا، اس نے حاضر ناظر پہ تقریباً 183 حدیثیں ابھی تک جمع کی ہیں، مختار کل پہ تقریباً 182 حدیثیں جمع کی ہیں نفی پر. وہ صرف ترجمے والی بخاری کی شاید 2 جلدوں کے اندر کی، باقی ابھی رہتی ہیں. تو ایسے ذہن رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک خود ذہن میں بات ڈالے گا. اور صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیدہ یہ کہ اپنے گھر پہ بیٹھ جاؤں گا تو وہاں پر بڑے زور سے بات کروں، کچھ بات کروں، وہاں پہ کوئی پرواہ نہیں کیونکہ وہاں موجود نہیں اللہ کے نبی. جب صحابہ نے پوچھا بھائی تم وہاں محفل میں کیوں نہیں آتے؟ کہا میری آواز فطرتاً تیز ہے، قرآن کی آیت آئی ہے نبی کے سامنے اونچا نہ بولو، میں اگر اونچا بولوں گا تو میرا عمل تباہ نہ ہو جائے. صحابی کا عقیدہ دیکھو، ان کا عقیدہ گھر میں اونچا بولوں جس طرح بولوں وہاں نبی نہیں ہے اس لیے کوئی پرواہ نہیں. امہات المومنین گھر پہ ہوتی، کوئی ملنے والا آتا دروازے پہ دستک دیتا، اللہ کے نبی ہیں، امہات المومنین فرماتی نہیں، مسجد نبوی میں ہوں گے، گھر پہ موجود نہیں ہے. دیکھو عقیدہ دیکھو، ان کا عقیدہ ہر جگہ موجود کا ہوتا، کہتے ہیں ہاں یہاں پر بھی ہیں وہاں پر بھی ہیں. کون سے نبی کو بلاؤں جو یہاں پر ہیں جو وہاں پر ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا استنباط انشاءاللہ جب رہے گا بہت مزہ آئے گا. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ان کو بولا یہ اس کا عذر ہے، اس کی وجہ سے اللہ ان کے عمل تباہ نہیں کرے گا. نبی کے سامنے اونچا بولنے کی اجازت نہیں. روضہ رسول کی جو جالیاں ہیں وہ بھی زیارت کرنے والوں کو زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اے زائر درگاہ نبی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو کہ خوابید ہیں یہاں روح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری عقلی دلیل، مولانا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جس جگہ اللہ کے نبی کا جسم ٹچ ہے، جس جگہ اللہ کے نبی کا جسم مس ہے، وہ جگہ عرش و فرش سے بھی اعلیٰ ہے. وہ جگہ عرش و فرش سے اعلیٰ ہے. جس جگہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک لگے، جس جگہ اللہ کے نبی کا جسم اثر ٹچ ہوا، وہ جسم اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے. بدعتیوں سے پوچھو کیا لالو کھیت کی گلیاں عرش سے اعلیٰ ہیں؟ موسیٰ کالونی کی گلیاں عرش سے اعلیٰ ہیں؟ آپ کے پاکستان کی گلیاں عرش سے اعلیٰ ہیں؟ وہ کہیں نہیں.
کہو کہ گستاخ ہو، نبی کے جسم کو مانتے بھی ہو، نبی کو موجود بھی مانتے اور عرش سے اعلیٰ بھی نہیں مانتے، عرش سے اعلیٰ بھی نہیں مانتے۔ تو ہمارا تو عقیدہ جہاں اللہ کے نبی کا جسم میں اثر ٹچ ہو وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، تو پتہ چلا اس جگہ پر اللہ کے نبی نہیں ہے، جبھی تو یہ جگہ عرش سے اعلیٰ نہیں ہے۔ چوتھی عقلی دلیل کہ مولانا جس جگہ ہمارے نبی ہوتے ہیں اس جگہ پر خوشبو ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی ہوتے تھے خوشبو ہوتی تھی یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خوشبو رسول بتا دیتی تھی ابھی ابھی اللہ کا نبی یہاں سے گزرا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غالباً دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے، لوگ پوچھتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کون سی عطر استعمال کرتے ہیں؟ آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں پوری مسجد معطر ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کوئی عطر نہیں، ہمارے نبی کو گرمیوں میں پسینہ آتا تھا، یہ پسینے کو جمع کر کے رکھا ہے، ایسی خوشبو ہوتی تھی۔ آج بھی روضہ رسول میں اللہ کے نبی زندہ موجود ہیں، اپنی قبر کے اندر آج بھی اللہ کے نبی روح مال جسد زندہ موجود ہیں، تو دیکھو وہاں پر آج بھی ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو پوری دنیا کی کسی عطر کی دکان پہ نہیں ملے گی۔ وہاں پر ایک عجیب فطرتاً خوشبو ہے، ان سے پوچھو کہ یہاں خوشبو کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ادھر موجود ہے اور خوشبو نہیں ہے تو کہو تم پھر اس نبی کو مانتے جس کی کوئی خوشبو نہیں ہے، اور ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کی خوشبو ہوتی ہے۔ جس سراغ میں برسو پھر رمسا انشاءاللہ۔ پانچویں دلیل ان سے کہو مولانا دجال قیامت تک مکے اور مدینے میں نہیں جا سکتا، دجال قیامت تک مکے اور مدینے میں نہیں جا سکتا، جو بڑا دجال ہوگا۔ کیوں؟ مکے میں بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے، مدینے میں مسجد نبوی روضہ رسول کی وجہ سے کہ وہاں اللہ کے نبی موجود ہے، قیامت تک نہیں جا سکتا۔ مجھے بتاؤ دجال دمشق، شام، عراق، خراسان ان علاقوں میں جائے گا یا نہیں؟ اگر ان جگہوں پر اللہ کے نبی موجود ہو تو دجال جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو پتہ چلا ان جگہوں پر نہیں ہے جبھی تو دجال آئے گا، اگر ہوتے تو دجال قیامت تک۔ ساتویں بات یہ، چھٹی ہے ساتویں ہے، پوچھے کہو کہ نبی کے اعتکاف کو مانتے ہو؟ وہ کہیں ہاں، تو وہ اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ پورے 10 دن جو ہے وہ مسجد میں رہا جائے، بلا عذر باہر نہ جایا جائے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ بلا عذر جو باہر چلا جائے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہو جب اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور تم دنیا کے اور کونوں میں بھی موجود مانتے ہو، تو یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا اعتکاف باقی رہا؟ اعتکاف باقی رہا؟ نہیں رہا۔ تو تم اعتکاف کے بھی منکر، نبی کی خوشبو کے بھی منکر، جس جگہ نبی کا جسم ٹچ ہو اس جگہ کو عرش سے اعلیٰ ماننے کے بھی منکر۔ یہ سب گستاخیاں ہیں۔ یہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی، انہوں نے ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے اس کورس کے بعد حاضر و ناظر پر، لے آنا کبھی بھائی یہاں اسٹال پہ رکھنے کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت کہتے ہیں وطن کو چھوڑنا، دیار کو چھوڑنا، لیکن بدعتی نبی کو ہر جگہ موجود مانتے نبی کی ہجرت کی بھی منکر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام مکے میں بھی ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق اور مدینے میں بھی ہیں، تو بتاؤ یہ اونٹ پہ کون جا رہا ہے؟ یہ غار کے اندر 3 دن کون رہا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس کو اپنے کندھے پہ بٹھا رہے ہیں؟ یہ مدینۃ المنورہ میں طلع البدر علینا کہہ کر بچیاں کس کا استقبال کر رہی ہیں؟ اگر مکے میں بھی ہیں اور مدینے میں بھی ہیں تو پھر ہجرت تو نہ ہوئی نا، وطن